میں کبھی بھی اس احساس سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ میری شادی شہیر سے ہوئی تھی، جو ایک ظالم اور سنگ دل شخص تھا۔ اسے میرے جذبوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ روزانہ اس لڑکی کو لا کر میرے دل کو اپنے قدموں سے رونتا رہتا تھا۔ پھر وہ ایک دن آیا تو وہ لڑکی مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آخر تم کب اسے طلاق دو گے؟ تو شہیر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جلد ہی اسے چھوڑ دوں گا، پھر ہم دونوں ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پھر اس رات میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ شہیر میرے دامن پر بدنامی کا داغ لگائے جو طلاق کی صورت میں ہو، میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ مجھے کسی نہ کسی یتیم خانے میں پناہ مل جائے گی۔ نہیں، میں کسی صورت طلاق نہیں لوں گی۔ طلاق یافتہ لڑکی کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ یہی سوچ کر میں اس گھر سے نکل آئی، ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ شہیر جلد ہی مجھے طلاق دے کر اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ راستے میں روتی ہوئی جا رہی تھی جب پاس سے گزرنے والے شخص سے پوچھا کہ بھائی صاحب، یہاں قریب میں کوئی یتیم خانہ ہے، شیلٹر ہوم، جو مسکین عورتوں کو پناہ دے سکے، جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا؟ اس آدمی نے بڑے غور سے میرے وجود کو دیکھا، پھر کہنے لگا، کیا تم اکیلی ہو؟ تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہاں سے تھوڑی دور ایک یتیم خانہ ہے، میں تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، بار بار آنکھوں سے آنسو صاف کرتی۔ آج میرا دل بہت زیادہ غم سے لبریز تھا۔ تبھی اس نے گھر کے سامنے مجھے روکا، کہنے لگا، دیکھو یہ بھی ایک یتیم خانہ ہے، یہاں پر عورتیں رہتی ہیں، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اندر لے کر چلتا ہوں۔ لیکن میں اس گھر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی ایک یتیم خانہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کا اپنا گھر لگ رہا تھا۔ چھوٹا سا تو گھر تھا، بالکل ویران سی جگہ پر، لیکن میں نے اس گھر کے اندر جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت نظر آئی تھی، جیسے وہ مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ شاید وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں جان گئی ہوں کہ یہ کس کماش کا انسان ہے۔ تبھی زبردستی میرا ہاتھ تھاما، مجھے اندر گھسیٹنے لگا، لیکن دور ایک کڑک دار آواز آئی۔ اندھیرے میں کسی کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکی، چھوڑ دو اسے، خبردار جو اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت لمبا چوڑا نوجوان اس آدمی کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا روب دیکھ کر وہ آدمی گھبرا گیا اور پھر دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ تبھی وہ نوجوان چلتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا، ہر کسی پر اعتبار کرنا ٹھیک نہیں، کیا سوچ کر آپ نے اس آدمی پر اعتبار کیا؟ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ غلطی میری ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تبھی میں وہیں بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ پھر غصے سے اس نوجوان سے کہنے لگی، میرے جیسے انسانوں کو مر جانا چاہیے، اب مجھے خودکشی کرنی ہے، میں جا رہی ہوں، کسی ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی، میرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ یہاں ایک جنگل تھا جو آس پاس پھیلا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہاں سے تھوڑی دور کوئی پٹڑی وغیرہ ہوگی جس پر بیٹھ کر میں اپنی موت کا انتظار کر سکتی ہوں، جبکہ وہ مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے مجھے دبوچ لیا، کہنے لگا، خبردار جو خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو، اللہ ایسی موت کو پسند نہیں کرتا، ہر حالات میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں بے بسی سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو بتا کر تو آتی گھر سے، اب وہ مارا مارا پھر رہا ہوگا تمہاری تلاش میں۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دوسری شادی کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ مجھے طلاق دے دیتا میں خود ہی اس سے الگ ہو گئی۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ اس پوری دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ بہت غور سے میری باتیں سن رہی تھی۔ پھر انچارج نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہاں اور بھی بہت سی عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ عورتیں مجھے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ میں سہمی ہوئی ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک عموماً لڑکی اٹھ کر میرے پاس آئی۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ میرے پاس آ کر وہ بڑی نرمی سے کہنے لگی کہ کیا تم بھی مصیبت کی ماری ہو؟ کیا تمہارا بھی اس دنیا میں ہماری طرح کوئی بھی نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی بات سن کر۔ پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں تو وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی، تم تو اچھی خاصی خوبصورت ہو، کوئی بھی مرد تمہیں ایسے نہ چھوڑے، تمہارا شوہر کیا پاگل ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی، نہیں،
وہ پاگل نہیں ہے بلکہ میرا نصیب خراب ہے۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی میں بھی بڑی بد نصیب ہوں، بچپن میں ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو اماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرا سوتیلا باپ بڑا ظالم تھا، وہ گرم گرم چمٹوں سے مجھ پر ظلم کرتا، کبھی اس طرح مارتا پیٹتا کہ میں چیخنے چلانے پر مجبور ہو جاتی۔ لیکن میری اماں بھی مجبور تھی۔ جب میں 13 سال کی ہوئی تو وہ مجھے کہیں بیچنا چاہتا تھا، شاید کسی طوائف کے کوٹھے پر۔ تب اماں نے مجھے گھر سے بھگا دیا۔ میں راستہ بھٹکتی ہوئی یہاں پر پہنچ گئی۔ شکر تھا کہ مجھے کوئی ایسا درندہ نہ ملا جو مجھے نوچ کر کھا جاتا۔ اب اتنے سالوں سے میں یہیں پر ہوں، مجھے یہاں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن تم نے یہاں آ کر بھی غلطی کی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں گھبرا کر اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی دراصل یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا جو بڑا آنر ہے اس کی نیت بہت خراب ہے۔ کوئی بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنے گھر بلا لیتا ہے، پارٹیوں میں یہاں کی لڑکیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب تم بھی اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کیا تم بھی وہی کام کرتی ہو؟ اب تو میری زبان سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس نے نظریں جھکا لی، کہنے لگی کیا کروں، مجبوری میں کرنا پڑتا ہے، میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ یا پھر وہ تمہیں لینے آ جائے، بس میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ اب تو میں بے بسی سے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہو، لیکن ابھی اس بات کو 3-4 گھنٹے ہی گزرے تھے جب انچارج آ کر کہنے لگی کہ باہر کوئی نوجوان آیا ہے، تمہارا پوچھ رہا ہے، کیا وہ تمہارا جاننے والا ہے؟ اس نے تمہارا نام بھی بتایا ہے، مہر النساء نام ہے نا تمہارا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، دل میں خوشگمانی پیدا ہوئی کہ شاید شہیر کو میرا خیال آ گیا ہے، وہی مجھے لینے آیا ہے۔ میں جلد سے جلد یہاں سے دور بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ جب سے اس لڑکی نے مجھے یہ راز بتایا تھا کہ یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ غلط کام ہوتا ہے، تب سے ہی میں یہاں کی کسی طرح سے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی باہر گئی تو اس نوجوان کو دیکھ کر چونک گئی۔ تبھی وہ انچارج مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہی تمہارا شوہر ہے؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ نوجوان آگے بڑھا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، دراصل میں تمہارے لیے کھانا لینے گیا تھا، تم وہاں سے چلی آئیں، اب تم یہاں نہیں رہو گی، میرے ساتھ چلو۔ میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، پیچھے انچارج مجھے روکتی رہ گئی، بہانے سے کہنے لگی کہ یہ پھر سے تمہیں لے جائے گا، تم پر ظلم و ستم کرے گا، تم اس کے ساتھ نہ جاؤ۔ لیکن میں جلد سے جلد یہاں سے فرار